یوسف علیہ السلام نے نہ کوئی بدلہ لیا، نہ بھائیوں کو سزا دی، بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں، لشکر ہے، فوج ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بدلہ لینے پہ قادر ہے، لیکن نہیں لیا، معاف کر دیا۔ آج کے اس دور میں ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی جو ہے پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے سے ناتا، رشتہ، تعلق توڑ دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات پر فیملیز کے اندر ناراضگیاں بڑھتی ہیں، اور بے جا ایک دوسرے پر تنقید کی وجہ سے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جو جذبہ ہے، ایک دوسرے کی مخالفت میں ساری زندگی وہ جو تعلق ہوتا ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے اتنی مشقتوں اور آزمائشوں کے باوجود اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کیا ہے۔ تو بعض اوقات اگر سکون لینا ہو تو ہمیں یہ راستہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ معاف کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے۔ اپنے سگے بھائی کو اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کو ایک انر سیٹسفیکشن آپ فیل کرتے ہیں، اور وہ سکون اس لیے آتا ہے کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور معافی سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھ جاتا ہے۔ بھائی ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے چکر میں ساری زندگی ناراض رہتے ہیں، اور جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہی بھائی پھولوں کا جو ہے وہ ٹوکرا اٹھا کے قبر پہ جا کے پھول رکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ بھائی ہے میرا، وہ ساری زندگی جس کو رلایا، آج اس کو پھول دینے کا کیا مقصد؟ پھول دینا ہی تھا تو زندگی میں دیتے، 4 دن کو خوشی سے گزار لیتا۔ So we should respect each other, we should love each other, and we should forgive just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and then in result you will feel the satisfaction in your heart. سکون آپ کو دل میں نصیب ہوگا۔ سیرت یوسف علیہ السلام اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت ہے۔ There is a resemblance in both حضرت یوسف علیہ السلام and حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم life history. If you see them, both of them were targeted by their families. حضرت یوسف علیہ السلام was tortured by his brothers, his family, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was tortured by his family, by his uncle Abu Lahab. So there's a resemblance in the history of both prophets. Both of them were targeted and tortured by their families. Hazrat Yusuf alayhi salam's brother, they used to be jealous with him. Same Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, targeted by their families, and they used to be jealous with him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina because of his family, because of the people of Makkah. And Hazrat Yusuf alayhi salam left Canaan, his hometown, home village, because of his family. Hazrat Yusuf alayhi salam left Canaan, and when he reached Misr, Egypt, he became powerful. Same Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, he became powerful. اسلام کو عروج کہاں ملا؟ مدینہ شریف میں آ کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج کہاں ملا؟ مصر میں پہنچ کے۔ Same Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forgave all of his enemies in Makkah. When he conquered the city of Makkah, he forgave all of them by saying La tasriba alaykum al-yawm. And Yusuf alayhi salam forgave all of his brothers by saying La tasriba alaykum al-yawm. تو یہاں ریزمبلنس ہے
مماثلت ہے دونوں نبیوں کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا نا، 10,000 کا لشکر ہے غلاموں کا، تلواروں کے ساتھ ہے، لشکر جرار ہے۔ آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہے کہ آپ اشارہ فرمائیں۔ کافر جو تھر تھر کانپ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں اب ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، وہ لوگ کہ جنہوں نے سورج پلٹتے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، درختوں کو جڑوں سے نکلتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، چشمے انگلیوں سے بہتے دیکھا، وہ لوگ مسلمان نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے کوئی، لیکن آپ کے ایک معاف کر دینے سے مکے کے لوگ جو سخت دشمن تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ گئے ان میں سے لوگ۔ آپ کا ایک حسن اخلاق معاف کر دینا، آپ غور کریں نا، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے لیکن وہ کلمہ نہ پڑھے، لیکن دشمن تلوار کے نیچے ہے، آپ نے معاف کیا، وہ کلمہ پڑھ گئے۔ معاف کرنے میں دیکھیں کیا کچھ ملتا ہے، سخت سے سخت دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ یہی وہ شان کریمی ہے، یہی وہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہی وہ حلم اور علم ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہی وہ تعلیمات ہے جس کے لیے اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نے مکہ تلوار سے نہیں، محبت سے فتح کی ہے۔ آپ صرف سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکمرانی کیا کرتے تھے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے منزل رضا پر پہنچنے کے لیے ضروری نہیں کہ راستے میں پھول ہی ہو بلکہ کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ منزل رضا پر پہنچنے کے لیے گمنامی کے کنویں بھی سامنے آتے ہیں، منزل رضا پر پہنچنے کے لیے بازار مصر کی رسوائی بھی دیکھنی ہوتی ہے، منزل رضا پر پہنچنے کے لیے قید و بند کی صحبتوں کو بھی سہنا ہے، اپنوں کے تہمتوں کا سامنا کرنا ہے، ظلم کا سامنا کرنا ہے۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ یہ رضا والی منزل ہے، اس میں پہنچنے کے لیے قربانیاں ہیں۔ ہر وقت بدلے کی تمنا یہ ٹھیک نہیں، بلکہ معاف کرنا سیکھے، پھر دیکھے کہ آپ کا دشمن آپ کا دل سے گرویدہ ہوتا ہے۔ کہتے تھے نا صحابہ جب حالت کفر میں تھے نا، کہتے سب سے بدتر ہمیں جو لگتا تھا الیاذ باللہ وہ محمد رسول اللہ، لیکن جب آپ کا اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر اور آپ کا انداز زندگی دیکھا تو مسلمان ہوئے اور کہا جو سب سے بدتر تھا اب سب سے محبوب ہو گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، بعض لوگ جب کسی کو کوئی تانا دیتے نا تو کہتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا۔ یہ کہنا بھی گناہ ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، یعقوب علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے؟ ان کو برے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آیت نمبر 93 میں اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین، میری یہ قمیص لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ ان کی آنکھیں رو رو کر ان کی نظر چلی گئی ہے، تو آپ نے وہ قمیص دی اور کہا، اپنی قمیص دے کے کہا، اس موقع پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جبریل امین آئے تھے، اللہ کا حکم لے کے آئے تھے کہ وہ قمیص ان کے حوالے کرے تاکہ وہ حضرت یعقوب تک پہنچا دے، اور اس قمیص کی برکت سے اللہ ان کو واپس بینائی عطا فرما دے۔ یہ تبرک تھا، مبارک قمیص تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی۔ جب نار نمرود میں ڈالا گیا نا تو جنت سے یہ قمیص حضرت جبریل امین لے کے آئے تھے، یہ جنت کی قمیص ہے۔ اور پھر حضرت اسحاق کو ملا، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کو ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو تعویذ کے طور پہ پہنائی تھی۔ کنویں میں آ کے یہی قمیص، جب بھائیوں نے وہ قمیص اتار کے باپ کو
خون میں لت پت کر کے پیش کیا نا، تو دوسری قمیص جو تعویذ کی صورت میں آپ کے گلے میں تھی وہ جبریل امین نے اتاری اور آپ کو وہ قمیص پہنائی گئی تھی. یہ وہ قمیص ہے. یہ قمیص ایسی قمیص تھی کہ خوشبودار قمیص تھی اور یہ بیماروں کو صحت دے دیتی تھی. شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اثر ڈالا ہے. پانی پیاس بجھاتی ہے تو اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی. آگ جلاتی ہے، اس آگ میں یہ تاثیر جلانے والی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. تو اس قمیص کے اندر شفا یہ بھی اللہ نے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جبہ مبارک تھا، وہ حضرت عائشہ کے پاس رہا. حضرت عائشہ کے وصال کے بعد ان کی بہن حضرت اسماء کے ہاتھ آیا. تو حضرت اسماء فرماتی ہیں جب بھی کوئی مدینے میں بیمار ہوتا نا تو ہم وہ جبہ پانی میں ڈالتے اور وہ پانی جب کسی بیمار کو پلاتے اللہ شفا عطا فرما دیتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تبرک ہے، یہ مبارک چیزیں ہیں جس کی تاثیر ایسی ہے کہ بیماروں کو شفا دے دیتی ہے. صحابہ کرام آپ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک ہے نا، اس کو میرے کفن کے اندر میرے جسم سے مس کرنا، میرے کفن کے اندر رکھنا ایسے کہ وہ کپڑا میرے جسم سے ٹچ ہو. حضور علیہ السلام کے کچھ بال مبارک تھے، کچھ ناخن مبارک تھے. فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں پہ رکھنا، میرے ماتھے پہ رکھنا، میرے منہ پہ رکھنا، اعضائے سجدہ جو ہے یہاں رکھنا. قبر میں جا رہے ہیں صحابی، ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ آج کا ایک نیا فتنہ اٹھا ہے کہ جی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہو سکتا. او بھائی، صحابہ کرام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک چیزیں ہیں اور ان کا اثر اور ان کا فائدہ ملتا ہے قبر میں. ایک صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، وہ آئیں اور چادر لے کے آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، رسول اللہ یہ تحفہ ہے اور آپ اسے استعمال کریں. حضور علیہ السلام نے وہ چادر استعمال فرمائی، تہبند کے طور پر آپ نے باندھ لی. اچھا، جب آپ نے تہبند کے طور پر باندھی، ایک اور صحابی آیا، اس نے دیکھا یا رسول اللہ یہ جو تہبند ہے نا، یہ کپڑا جو مجھے دے دے، یہ چادر مجھے چاہیے. حضور نہ تو نہیں فرماتے کسی کو. آپ علیہ السلام گھر گئے، پھر وہ چادر اٹھائی اور اس صحابی کو دے دی. اب باقی صحابی جو تھے وہ اس صحابی کو ذرا غصہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو ضرورت ہے، آپ نے پہنی ہوئی ہے، اور آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ نہ نہیں کرتے، تو آپ نے کیوں مانگی ہے؟ تو صحابی آگے سے جواب دیتا ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہو کہ میں نے کیوں مانگی ہے؟ میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب میں کل مروں گا نا تو یہ کفن کے طور پہ استعمال ہو. حضور کے جسم اقدس سے ٹچ ہوا ہے، یہ مبارک کپڑا ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑا اب میرے کفن میں استعمال ہو. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. اگر یہ کپڑا فائدہ نہ دیتا تو صحابی مانگتا کیوں؟ صحابی وہ جن کو رسول اللہ نے دین پڑھایا ہے. آج کے مولوی سے زیادہ صحابی کو دین کا پتہ تھا. شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ صحابی زیادہ جانتے تھے. حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیوں استعمال کر، نہ آپ علیہ السلام نے دیا ہے ان کو. خالد بن ولید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹوپی میں بال ہے. فرماتے ہیں جس جنگ میں جاتا ہوں میں فتح یاب ہو جاتا ہوں، اللہ نصرت دیتا ہے. کیوں؟ کہا اس بال کی برکت سے. وہ بال کس کا؟ وہ محمد الرسول اللہ کی پیشانی کا بال تھا. تو یہ مبارک چیزیں، تبرکات، ان کا اثر ہے، ان میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. یہ شفا دینے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ مختصر ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے تھوڑا سا میں اس پہ بھی کلام کر لو. بہت مبارک مہینہ ہے چونکہ حج کے ایام آ رہے ہیں. تفسیر کو ہم ادھر ہی روک دیتے ہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ حج پہ دیں گے. اللہ کریم اس امت پر بڑا مہربان ہے. پچھلی امتوں کو جو عمریں ملی تھی نا، the past ummah, they used to live more than 500 years, 1000 years, even 10,000 years. And what is the average age of this ummah? 60 years. کہاں 1000 سال، 10,000 سال. نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے. عمریں دیکھیں کتنی ہوں گی. ان کی عمریں زیادہ ہے تو ان کے عمل بھی زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جب فکر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما دی.
فرمایا محبوب آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیتا ہوں جو کہ 1000 مہینوں سے افضل. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. Just one night is better than thousands of months. If you worship in one night, the night of Qadr, the night of power, Laylatul Qadr, you will get the reward of more than thousands months. More than thousands. بعض مقامات سے افضل ہے. If you pray at home, you'll get the reward. But if you pray in masjid, you will get more. If you pray in Masjid al-Aqsa, you will get more. If you pray in Masjid al-Nabawi, more. If you pray in Masjid al-Haram, you will get more reward. If you change the place, you will get the reward. Just like if you pray nafil daytime, you will get the reward. But if you pray at night in tahajjud, you will get more reward. ٹائم کا فرق رکھا ہے, بعض مقامات پر جگہوں کا فرق رکھا ہے. بعض مقامات آپ دیکھیں رات کا دیکھیں, لیلۃ القدر میں پڑھیں تو مختلف ثواب, لیلۃ الجائزہ میں پڑھیں تو مختلف ثواب, شب براءت کا مختلف ثواب. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سال کے 10 دن بہترین دن عطا فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی blessed us with the most virtuous days, 10 days of ذواحجہ, which are coming in the next month. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazrat Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه narrated that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there are no days in which righteous deeds are more beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days. آپ نے ان 10 دنوں میں عمل کیا, سال کے باقی بھی دن ہے, باقی دنوں میں اگر آپ عمل کرتے ہیں اس کی الگ ویلیو, لیکن جو ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی. یعنی باقی دنوں میں اگر ایک آدمی جہاد کرتا ہے, ربیع الاول میں جہاد کرتا ہے اور اس مہینے میں صرف نماز پڑھتا ہے, ان 10 دنوں میں ربیع الاول میں جہاد ہے اور ان 10 دنوں میں صرف نماز پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, وہ جہاد سے یہ عمل زیادہ افضل ہے اللہ کے حضور. پھر آپ فرماتے ہیں ہاں جو جہاد پہ گیا اور پھر واپس پلٹ کے نہیں آیا, یعنی پھر اس کی ویلیو زیادہ ہے. پھر فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ. If you fast one day in these 9 days, if you fast one day, you will get the reward for 1 year. وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر. And if you worship one night, you will get the reward of Laylatul Qadr. If you fast on the 9th of ذواحجہ, Allah subhanahu wa ta'ala will expiate, will remove the sin from your account preceding year and the coming year. 2 years. 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے جو صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, the wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always used to do 4 things. 1, fast on the day of Ashura. 2, fast in these 9 days. And the 3rd one, every month he used to fast for 3 days, 13, 14 and 15. And the 4th thing is 2 rakah sunnah before Fajr. He used to do always. یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ بہت ہی عزت والا مہینہ ہے. سورہ توبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں اربعۃ حرم. یہ جو 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں یہ حرمت والے, عزت والے ہیں, اور ان مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب, یہ 4 مہینے بہت عزت والے ہیں. ایون جو عرب کے جاہل تھے نا وہ بھی ان مہینوں کی عزت کیا کرتے تھے. تو ان مہینوں کی عزت ضروری ہے. دوسرا یہ ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حج والا مہینہ.
سال کے کسی اور مہینے میں حج ہو سکتا ہے؟ سال کے کسی اور مہینے میں کوئی حج ہو سکتا ہے؟ کسی نے رمضان میں حج کیا ہے؟ کوئی نہیں. ذوالحجہ میں ہی حج ہوتا ہے. 5 دن جو حج کے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ہے. 8 9 10 11 12 جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں وہ اس مہینے کے اندر ہے. تیسرا آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا، 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ، 2 دن جو خوشیوں کے ہمیں ملے ہیں عید کے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے، وہ کس مہینے میں ہے؟ ذوالحجہ میں ہی ہے نا. وہ بھی اسی مہینے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خوشی کے دن دیے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں. قربانی کس مہینے میں کرتے ہیں؟ اسی مہینے میں کرتے ہیں. 10 11 12 کو جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی یہی مہینہ ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ساتھ میں، جنہوں نے قربانی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. جب تک قربانی نہیں ہوتی وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. اور یہ مسئلہ استحبابی ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹ دیے، اب جس کے 40 دن ہونے کو ہو اور یہ ایام آ جائے تو 40 دن سے پہلے بال کاٹنا ضروری ہے. اگر نہیں کاٹے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. مستحب کے لیے واجب نہیں چھوڑ سکتے، تو اس کا کاٹنا ضروری ہے. اگر کوئی نہ کاٹے ثواب ملے گا، اگر کوئی کاٹ لے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب بال کاٹ دیے تھے تو کیا قربانی ہو گئی ہے؟ بھائی ہو گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو استحباب پر ہے. کب تک کاٹنا ہے مولوی صاحب؟ قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال کاٹ سکتے ہیں. اچھا، انہی ایام میں سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتے ہم، منع ہے. کون کون سے دن ہیں؟ ایک عید الفطر کا دن ہے، روزہ منع ہے. اس کے بعد 10 11 12 13 یہ 4 دن بھی منع ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے. اس کے علاوہ تکبیر تشریق، ہم 9 کی صبح فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر تشریق ہم تکبیر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی اسی مہینے میں ہے. اتنا فضیلت والا مہینہ ہے. کلام بہت کرنا تھا، وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کی عزت کریں، قدر کریں، گناہ سے بچیں، کوشش کریں. خود قرآن بھی کہتا ہے کہ ان میں گناہ، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو. ظلم کیا ہے؟ گناہ سے خود کرو گے. ایک توبہ کریں. تیسرا نماز کی کثرت، فرض نماز پورا کریں، پھر تہجد پڑھیں، ساتھ میں اوابین اشراق پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. قربانی دینی ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے. یہ خاص اعمال ان 10 دنوں کے، اس کو پورا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.